بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کچھ ایام اور مہینے خاص فضیلت کے حامل ہوتے ہیں جن میں عبادات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ انہی میں ایک عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سب سے افضل دن قرار دیے۔ اس مہینے کو اللہ تعالی نے خاص عظمت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ سال کے تمام دنوں میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے افضل دن ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، البتہ رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ سورۃ حج میں ارشاد ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ مفسرین کے نزدیک ان ایام معلومات سے بھی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی دن کے عمل اللہ کے ہاں اتنے محبوب نہیں جتنے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل۔ صحابہ نے عرض کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اسی طرح عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ سنت ہے۔ عورتیں اور مرد دونوں اس کا اہتمام کریں۔ خصوصاً 8، 9 اور 10 ذو الحجہ کی راتوں میں نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت اور استغفار کرنا۔ 10 ذو الحجہ کو نماز عید کے بعد قربانی کرنا افضل عمل ہے۔ جو قربانی کرنا چاہے ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹے۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ حج و عمرہ کا اہتمام کریں، حج نہ کر سکیں تو عرفات کے دن روزہ رکھیں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دنوں میں بازاروں میں جا کر بلند آواز سے تکبیریں کہتے، لوگ ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر کہتے۔ عید سے پہلے کئی صحابہ راتوں کو قیام کرتے اور دن میں روزے رکھتے۔ ان دنوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تمام بڑی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی، جو سال کے باقی دنوں میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دن، یوم عاشوراء اور ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ان دنوں میں تم کثرت سے تکبیر کہا کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ان دنوں میں حج کی خاص فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور کوئی فحش اور گناہ کی بات نہ کرے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح ذو الحجہ کی ان مبارک راتوں میں عبادت اور تہجد کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ آپ نے فرمایا رات کا قیام تہجد بہترین عبادت ہے۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن نیکیوں کا خزانہ اور گناہوں کے معاف ہونے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزے رکھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں اور صدقے کا اہتمام کریں۔ حسب توفیق۔ قربانی کا اہتمام کریں، عرفہ کا روزہ رکھیں اور
ان راتوں میں قیام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک دنوں کی قدر کرنے اور ان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔